بار بار یہ میسج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھیجا جا رہا ہے لیکن مشروط طور پہ بخاری صاحب اس بار دیکھیں چودھری سالک کا جا کے نواز شریف صاحب کو لندن میں ملنا، چودھری شجاعت حسین کے پیغام دینا ان کو، اور اس کے بعد نون لیگ کی طرف سے اور اس کے ذرائع کی طرف سے یہ کہنا کہ اگر پرویز الہی صاحب کھل کے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں فار اینی فیوچر رول۔ یہ سارے اندیز ہیں نا، سیاست میں انڈیکیٹرز ہی ہوتے ہیں جو طے کرتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے ہمیں کڑیاں ملتی ہوئی تو نظر آ رہی ہیں نا بخاری صاحب، جیسے چودھری سالک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، پھر ان کے والد ہیں جن کا سلام پہنچایا انہوں نے آج چودھری شجاعت صاحب، پھر کل ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رابطے اب بالکل کٹے ہوئے نہیں ہیں چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے مابین۔ دیکھیے پرویز الہی صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ وہ 6 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے چیف منسٹر رہنا چاہتے ہیں یا ایک لمبے عرصے کے لیے اپنا رول دیکھتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا، لالچ دے رہے ہیں نہیں میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ انہیں اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے اپنے بیٹے کی سیاست جو ہے، جو مستقبل کی لیڈرشپ ہے، اس کا بھی سوچنا ہے۔ لیکن بخاری صاحب یہ میں آپ سے آف ایئر بھی پوچھ چکی ہوں، ان کے بیٹے تو بہت بڑے فین مجھے لگتے ہیں خان صاحب کے، کیونکہ وہ تو بلا شبہ جان بھی حاضر ہے، اس طرح کے بیانات نظر آتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں جو فیصلہ خان صاحب کریں گے وہ اٹل فیصلہ۔ سیاست میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کانسیپٹ جو بہت پرانا ہے۔ اچھا تو یہ وہ ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اسد عمر کون سی پارٹی میں ہے؟ پی ٹی آئی میں۔ اور محمد زبیر کہاں ہیں؟ نون لیگ میں۔ دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ تو یہ تو سیاست میں ہمارے ہاں تو ہے یہ، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جنرلی خان صاحب کے فین نہیں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے۔ مطلب ہے ایک بندہ جو ہے اس طرف کا منہ رکھے ہوئے ہے کہ تاکہ وہاں سے بگاڑ نہ ہو، دوسرا جو ہے ادھر جیسچرز دے رہا ہے تاکہ ادھر سے قربت ہو جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا اور کچھ نہ کچھ ہونے والا۔ زرداری صاحب کا لاہور آنا آپ ہر بار بھول جاتی ہیں، مجھے یاد کرانا پڑتا ہے آپ کو۔ وہ جو 4 گھنٹے بیٹھے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے گھر، آپ کا خیال ہے کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں؟ عیادت کر رہے تھے۔ اچھا عیادت تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے نا، کیسے ہیں آپ وغیرہ۔ تو میرے خیال سے بظاہر عیادت ہو رہی تھی لیکن اندر یقیناً کچھ نہ کچھ پک رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، میرے خیال میں اس کے اوپر کافی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے، اور رانا صاحب بھی آج بری ہوئے ہیں، پھر ان کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا آپ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ ہی۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے اس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا آج ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈیلی میل کی جو سٹوری ہے وہ پلانٹ کرائی گئی تھی۔ سیاسی بیان ہے بخاری صاحب، یہاں جنرلی کچھ ثبوت موجود ہیں؟ میرے خیال سے اس میں دونوں ایلیمنٹس ہیں، یہ سیاسی بیان بھی ہے لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں۔ دیکھیے ڈیوڈ روڈز پاکستان آیا تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے گیسٹ کے طور پہ آیا تھا۔ دیٹ از دا ٹائم وین دس ہول تھنگ واز کنکوکٹڈ کہہ لیجئے، یا تیار کی گئی یا کوک کی گئی، جو بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے آرٹیکل لکھ دیا، اٹ واز ناٹ اے نیوز رپورٹ، اٹ واز این آرٹیکل۔ اچھا، اور آرٹیکل میں لکھ دیا کہ جناب یہ تو ایسے بے ایمان ہیں کہ انہوں نے تو فلڈ کے پیسے کھا گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سٹوری کروانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ڈونر ملکوں میں اگر اس طرح کی کہانی چلوائی جائے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ایڈ کے پیسے کھا جاتا ہے، تو آپ اپنے ملک کی ریپوٹیشن کے بارے میں سوچیں ذرا کیا اور پھر آگے آنے والے دنوں میں آپ کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو پھر کوئی انٹرسٹڈ آئی ہوئی ہے۔ ابھی تو اس آفت سے ہمیں نجات نہیں ملی ہے جو سیلاب والی ہے، تو کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا آپ کی مدد۔ تو ایک تو یہ رویہ خان صاحب کا بہت پرانا ہے۔ خان صاحب جتنے انٹرنیشنل فورمز پر گئے ہیں، چاہے وہ یعنی جو وہ شنگھائی آرگنائزیشن ہے اس کی تنظیم ہو، چاہے وہ یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے OIC وہ ہو، چاہے وہ ڈیووس کی اکنامک کانفرنس ہو، سمٹ ہو، ان سب میں جا کے انہوں نے ایک چیز بڑی شد و مت سے ثابت کی ہے کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے، پاکستان کی اشرافیہ ساری کرپٹ ہے، پاکستان میں کوئی آنسٹ آدمی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کس منہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہاں آ کے انویسٹ کریں، وہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کوئی نہیں آیا، جتنے مرضی ان کے فگرز کے دعوے دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایک میگا پروجیکٹ لگا ہو جو باہر کے سرمایہ دار نے سپانسر کیا ہو۔ بلکہ ہوا کیا کہ جو سی پیک جیسا پروجیکٹ تھا which was transparent, which was in the interest of پاکستان، وہ بھی رک گیا تھا۔ اور وہ بھی اس لیے رک گیا تھا کہ خان صاحب کے 2 وزراء نے، ایک سرفراز داؤد صاحب اور دوسرے اسد عمر صاحب، انہوں نے اسپرشنز کاسٹ کی تھی کہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ مشکوک ہیں، ہم ان کو ریوزٹ کریں گے اور انویسٹیگیٹ کرائیں گے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے پھر اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا تھا فارن آفس کی بریفنگ میں کہ ہم انتظار کریں گے، ہم نے کام روک دیا ہے، یا سلو ڈاؤن کا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، وی آر سلوئنگ ڈاؤن ورک ایٹ دا پروجیکٹ۔
آپ جب تسلی ہو جائے آپ کی تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا. ہاں یہ ایک بڑا جس کے مہذب نتیجے طریقہ میں میرے خیال ہے. جس کے نتیجے میں 3 سال تک سے زیادہ تک اس پر کام بند رہا. پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ملتان موٹر وے کے حوالے سے بھی ایک سٹوری چلائی تھی کہ جناب اس میں شہباز شریف صاحب نے پیسے لے لیے, جس کی وضاحت چائنا کی فارن منسٹری نے کی تھی کہ یہ پیسے سارے ہم نے خود خرچ کیے ہیں, اس میں کوئی پاکستانی ہاتھ انوالو نہیں ہے. تو جب یہ حال آپ کر رہے ہوں ملک کے یعنی جو لیڈرز ہیں, ملک کی جو اشرافیہ ہے, ملک کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے حوالے سے تو پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ وہ ہم نے دیکھ لیا, اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اچھا, گوئنگ بیک ٹو دا وہی والا اسٹیٹمنٹ, کیونکہ مجھے سمہاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر ہیں کچھ میسیجز ہیں, کچھ اشارے ہیں, یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں اور ذرائع کے تھرو یہ سرکولیٹ اس طرح کی چیزیں کرائی جاتی ہیں. اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, میسیج یہ ہے نون لیگ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہے. تو اس کے اندر یقیناً بہت سارے میسیجز ہیں. کس قسم کی جو ہے وہ شیورٹی چاہتی ہے اس بار نون لیگ, کیونکہ پچھلی بار جو ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا, کہ کس طرح تسلی ہوگی؟ پرویز الہی صاحب کیا کر دیں گے تو نون لیگ کو اب لگے گا کہ نہیں پرویز الہی صاحب. میں عرض کرتا ہوں, پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ جناب آصف زرداری صاحب تشریف لائے تھے, چودھری پرویز الہی کے چودھری شجاعت کے گھر پر لمبی میٹنگ ہوئی تھی. 6 گھنٹے ایک دن وہ بیٹھے رہے تھے وہاں. یاد ہے آپ کو ان کا کھانا بھی بلاول ہاؤس سے وہیں پہنچا تھا, کیونکہ وہ پریزی کھانا کھاتے ہیں. تو بات اندر کھاتے طے ہوئی تھی کہ بھائی آپ ہمارے چیف منسٹر بن جائیں, ہم آپ کو مان لیتے ہیں پی ڈی ایم والے. تو اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا تھا, کیونکہ ہماری جو سیاست ہے, جو ہماری جو روایت ہے, اس میں جب آپ دعائے خیر کر کے مٹھائی کھا لیتے ہیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہر ثبت ہو گئی ہے اس کے اوپر, اب اس سے انحراف ممکن نہیں ہے. لیکن وہ جو میں کہتا ہوں کہ وہ رات سوئے چودھری پرویز الہی صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے چیف منسٹر تھے, صبح بنی گلہ میں آنکھ کھلی تو وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہو گئے. اب نون لیگ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں ان سے کہ وہ کیٹیگوریکلی ڈسوسیٹ کریں اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے, اور ہمارے ساتھ شمولیت یا ہمارے ساتھ اشتراک کا واضح اعلان کریں, تب ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. میرے خیال سے یہ تقاضا کوئی اتنا غیر منطقی نہیں ہے. جب آپ ایک دفعہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کر چکے ہو کسی چیز کو, تو دوسری دفعہ پھر آپ کو ایشورٹیز لینی پڑتی ہیں. میرا خیال ہے اس میں چودھری شجاعت حسین بہت بڑا رول ادا کریں گے. اگر فرض کیجیے اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہو جانا چاہیے, تو راستہ چودھری شجاعت نکالیں گے, اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی صلح ہوگی آپس میں. اچھا بخاری صاحب, اس حوالے سے تو ویسے بہت کلیئرٹی مونس الہی صاحب دے چکے ہیں, اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا جی کہ باجوہ صاحب کی طرف سے اشارہ تھا جی کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو یہ کلیئرٹی تو کافی ہے. لیکن سالک صاحب نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا تھا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ اس طرف جانا تھا, تو ہمیں ہی کان میں تھوڑا سا بتا جاتے. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کانوں کان بھی جو ہے وہ خبر گھر میں بھی کسی کو نہیں تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے یہ اس کی بھی بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے, کس کس کو کیا کیا تھا باجوہ صاحب نے اور کیا ہوا.